2025 کے اینڈ پہ سر آپ نے پیشن گوئیاں کچھ کیں، جیسے کہ ہم آج کل دیکھ سکتے ہیں یو ایس ایران کی جنگ کے بارے میں آپ نے ایک پیشن گوئی کی جو کہ سچ ثابت ہوئی. اب آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ ان کی جنگ کب تک چلے گی اور کب ختم ہوگی؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2025 ہے، ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں نا تو بنتا ہے 9. 9 نمبر جو ہے نا یہ بڑا، ایک تو مسلمانوں کا اینجل نمبر ہے. اچھا اس 9 نمبر کو ہر مذہب بڑا اس کی عقیدت رکھتا ہے. یہودی بھی رکھتے ہیں، کرسچنس بھی رکھتے ہیں، ہندو بھی اور مسلمان بھی. ہم 9 نمبر کو، میں تو اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ 9 مہینے ماں کا پیٹ میں، یعنی کہ اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کو پالا. دوسری چیز ہاتھ میں 1 اور 8 9 ہے، ادھر 8 اور 1 9 ہے، یہ 9 9 18. 9 بھی ادھر لکھا ہوا اور اللہ پاک کے 99 نام، 9 9 18. اچھا 9 نمبر پہ یہ لڑائی شروع ہوئی تھی پہلے انڈیا اور پاکستان کی مئی میں. اچھا یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایریز جو ہے اس کا الفابیٹ وہ الف عین لام اور یہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 9 ہے. یہ بات ذہن رکھیے گا. انڈیا کا جو اکارڈنگ ٹو نیم جو ہے وہ ہے ایریز میں، الف میں. ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے وہ لیو میں ہے، 15 اگست کو بنا. پاکستان 14 اگست کو. ہم ایک دن ویسے بھی بڑے ہیں، دونوں ہم لیو ہیں، ہم انڈیا سے ایک دن بڑے ہیں. اسے عزت کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، لیکن اکثر وہ بے وقوفی کر جاتا ہے جو کی تھی اس نے 2025 میں. اچھا اس نے کوئی حساب کتاب کر لیے انڈیا نے، اس نے کہا مریخ کا بھی میں مالک ہوں، تو اس نے حملہ کر دیا پاکستان پہ رات کی تاریخی میں. تو میں نے اس وقت یہ کہا اس نے غلطی کر دی ہے. 9 نمبر تو مسلمانوں کا اینجل نمبر ہے، تو پاکستان تو اس کو مارے گا، بڑا پھڑکائے گا. اور میں کہا ہم رفیل بھی گرائیں گے اور 7 سے 8 طیارے گریں گے انڈیا کے. ویسا ہوا. اسی وقت اسرائیل نے بھی ایران پہ اس کے بعد حملہ کیا. اب ایران بھی الف سے ہے، اسرائیل بھی الف سے، ادھر انڈیا بھی الف سے. یہ 3 الف کے لیے تو نمبر 9 ہے، اور یہ ایریز کے الف، اور پھر تینوں ہی کیا کہتے ہیں منگل ان کے لیے ہیں. تو پھر ایران کیوں جیت گیا؟ میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایران جو جیت جائے گا اسرائیل سے، اور علی خامنئی صاحب کے ہاتھ میں جو فتح کی لائن ہے اس ٹائم پہ وہ فتح ہوئی. اب بات یہ ہے کہ جب یہ ایک چیز ہوگی، پھر میں نے بھی کہا ہفتے والے دن جنگ جیتیں گے. یہ تھا نمبر 9. نمبر 9 سے لڑائی شروع ہوئی تھی. اب آگے تھے 2026 میں، جو آپ کا سوال آ گیا. 2026 کو جب کاؤنٹ کریں ڈیجٹ کو تو 10 بنتے، 0 کو نکالیں 1. 1 ہے سورج کا. اب 1 نمبر ویسے اللہ پاک کا، اور اگر ہم سٹارز میں دیکھیں تو سورج کا ہے. اب میں نے بالکل 2025 میں ایک نجی چینل پہ کہہ دیا تھا کہ فروری مارچ میں جنگ لگے گی، ٹھیک ہے. 8 سے 9 ہستیاں ایکسپائر بھی ہوں گی، 8 سے 9 ممالک میں ہوگی. دنیا میں جو ہے، پوری دنیا میں جو لڑائی ہوگی وہ چودراہٹ کی ہوگی. کوئی بھی کسی کے آرڈرز نہیں مانے گا. وہی ہوا. اور 3 جنوری کو وینزویلا پہ امریکہ نے حملہ کر دیا، نیکولس اٹھا کے لے گئے. میں نے کہا یہ سپر مون تھا اس وقت. میں نے کہا اب آ رہا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن، اس پہ اگر غلطی کی تو لڑائی چھڑ جائے گی. یہ میں نے کہہ دیا فروری مارچ میں. اچھا وہی ہوا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک پیشن گوئی پھر میں وہیں پہ کر گیا. میں کہا علی خامنئی صاحب اپنی حفاظت رکھیں مارچ کے مہینے میں. مارچ کو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ساتھ ہی یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی. میں اسپیشلی کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب نمبرولوجی ڈالی ہے میں نے بیچ میں آپ سے 5-6 نالج کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اس وقت. اچھا 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی. 2 اور 8 10، 0 نکل گیا، 1 رہ گیا. 2026 کا 10 بنا، 0 نکلا 1. سورج اور مریخ پہ یہ لڑائی شروع ہوئی تھی جب 28 فروری کو ایکیوریس میں سورج بھی تھا اور مریخ بھی تھا. تو یہ جنگ شروع ہوئی. اب پھر میں نے ایک بات کر دی کہ 11 اپریل سے پہلے جنگ بندی ہوگی، سیز فائر ہوگا. کیونکہ 10 اپریل کو مرکری کا ٹرانزٹ تھا، وہ بالکل ویسے سیز فائر ہوا. پھر اس کے بعد میں نے کہا سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا، وہ ہو گیا. اب سیز فائر تو ایکسٹینڈ ہے، لیکن جنگ کے بادل تو دکھائی دے رہے ہیں. اب اگر دیکھیں ٹرمپ صاحب جو ہیں چائنا سے مایوس ہو کے واپس چلے گئے، آگے پھر تڑیاں شروع کر دی انہوں نے اسرائیل کے کہنے پہ کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جی میں یورینیم لے جاؤں گا، میں فلاں کر دوں گا. ایران جو ہے 5 مریخ کا مالک ہے، غلط فہمی کے شکار ہیں امریکہ بھی اور اسرائیل بھی. گو کہ امریکہ الف، اسرائیل الف اور ایران الف. اب ایک اس میں تھوڑی سی بات میں ایڈ کر دوں. 2026 میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا اور 25 میں بھی
کہ دنیا میں جو لڑائی ہوگی الف عین لام اور یہ میں ہوگی. یعنی کہ الفابیٹیکلی اگر بات کی جائے AEIOUL یہ سارے الفابیٹ ایریز کے. اگر آپ خود غور کریں الف میں کیا ہے؟ انڈیا ہے, افغانستان ہے, عین میں عمان ہے, لام میں لبنان ہے, اچھا الف میں یہ اسرائیل وغیرہ سب ہیں, یہ میں یمن ہے, یوکرین ہے, UAE ہے. یہ ساری ہی الف عین لام یہ میں ہیں. جب ایران کی جنگ بند ہوگی تو تمام الف عین لام یہ کی بھی جنگ بند ہوگی. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. اور ایک بات میں نے اور کی تھی, مشرق جو ہے کیا کہتے ہیں, جو یہ جو کانٹیننٹ ہے یہ پاور لے گا, مغرب کمزور ہوگا. کیونکہ 26 اپریل کو غالباً ایسٹ سے مریخ رائز ہوا تھا, 2 اپریل کو مریخ کا ٹرانزٹ ہوا تھا, 1 اپریل کو جو ہے ایسٹ سے سیٹرن کا رائز ہوا تھا, 26 مارچ کو ایسٹ سے نکلا تھا وہ مریخ. تو یہ ساری جب میں نے سٹارز کو دیکھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ امریکہ کو بڑی مار پڑنی ہے, یہ اندازہ مجھے لگ گیا تھا. اگست کے بعد مغرب میں آپسی لڑائی ہوگی, معاملات خراب ہوں گے, کیونکہ ٹرمپ اپنے آپ کو کہیں گے میں ببر شیر ہوں, لیکن وہ خالی شیر رہ گئے, ببر نکل گیا. وہ سپر پاور, وہ سمجھتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں, سپر نکل گیا, پاور رہ گئی. اب 3 پاور ہو گئی ہیں اس دنیا میں, جو میں نے پہلے بھی کہا تھا. جنگی پاور کے حوالے سے امریکہ تھا, تقسیم ہوگی پاور رشیا کے ساتھ جنگی. معاشیت کی جو پاور چائنا کے پاس ہے, ٹرائنگل بن گئی ہے, پاور تقسیم ہوگی.